الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی اور صحابہ عطا فرمائے، ان کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ اور پھر جو آپ کے گھر والے ہیں، اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے نواسے، ان کے تو کیا کہنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ نے بڑے بلند درجات ان کو عطا فرمائے۔ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو نچھاور ہوئی ہے بھر بھر کر، وہ ہیں حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی لخت جگر سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے صاحبزادے ہیں، پہلی اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے، تو آپ ان کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کے گھر صبح شام چلے جاتے تھے، اور بعض اوقات مصروفیت میں نہیں جا پاتے تھے تو آپ کہتے تھے بھائی میرے بیٹے کو لے آؤ، تو حضرت حسن کو منگوا لیتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینے تک ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت تصویر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو لیے جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور غور سے دیکھا، پھر فرمایا ابن لعلی وشبہ لنبی، بیٹا علی کا ہے اور شبیہ اور تصویر اور مثل نبی کی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے کھل کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر ایسے بٹھا کر جا رہے ہیں، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ واہ بچے، کتنی زبردست سواری پائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے کہا کہ یہ بھی تو دیکھو اور یہ بھی تو کہو کہ سوار کتنا اچھا ہے، نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک ان یصلح بین فئتین، ان یصلح بہ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں، تو ایک طرف شام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے پیچھے گزر گئی جنگ جمل، جنگ صفین تھی، اور مسلمان آپس میں باہم دست و گریباں تھے، اور حالات بالکل بھی اچھے نہ تھے۔ حضرت حسن نے بہت کم مدت میں یہ فیصلہ کیا، حضرت حسین سے مشورہ کیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور فرمایا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری آپ سنبھالیں، یہ ذمہ داری آپ۔ کچھ شرائط تھے۔ حضرت معاویہ نے جب سنا تو انہوں نے خالی کاغذ بھجوایا، انہوں نے کہا جو آپ کا دل چاہے آپ شرائط لکھ دیں، ہمیں ساری شرائط منظور ہیں۔ صلح ہو گئی، اور یہ دو الگ الگ جو مراکز قائم تھے یہ ایک ہو گئے۔ اس سال کو 41 ہجری کو عام الجماعہ، جماعت کا سال، اختلافات کے ختم ہونے کا سال، اور اس کے بعد پھر دوبارہ خارجی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ دیکھیے یہاں ایک گھر، کوئی پنچایت کمیٹی، یونین کونسل کوئی نہیں چھوڑتا۔ ایک ملک کی بادشاہت تو بہت بڑی بات ہے،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور جو زمین آپ کی عمارت آپ کی خلافت میں تھی، موجودہ دور کے تو پتہ نہیں وہ 20 ملک بنتے ہوں گے، آج جتنے ملک بن گئے اس جگہ پر، وہ سب کا سب چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، آپ نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دیں گے۔ کس قدر قتل و غارت اور خونریزی سے بچ گئی امت مسلمہ، اور دوبارہ سارے کے سارے ایک مرکز پر متحد و متفق ہو گئے، کیسی عظیم الشان قربانی ہے۔ اور پھر یہ کہ موجودہ اختلاف یا قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسن حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہوتے اور ساتھ شرط رکھ دیتے کہ آپ کے بعد آپ جو نامزد کریں گے تو وہ پھر ہمارے خاندان میں سے کسی کو کریں گے، اور یقیناً وہ بھی مانی جاتی۔ حضرت معاویہ نے تو کہا آپ کی جو شرائط ہے بغیر سنے ہمیں منظور ہے، بغیر پڑھے منظور ہے، آپ جو کہیں گے منظور ہے، یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ حضرت حسن نے ایسا بھی نہیں کیا، اور جب یہ پیغام آ گیا تھا اس کے بعد حضرت حسن کر تب بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے تھا، وہ اسلام کے لیے تھا، وہ آخرت کے لیے تھا، وہ مسلمانوں کے لیے تھا، وہ امت کی وحدت اور اس کے فائدے کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا کہ ایسی شرطیں ہوتی۔ اور دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمانوں کی 2 جماعتیں، دونوں طرف مسلمانوں کی جماعتیں تھی، باہم نزاع اور اختلاف ہو جاتا ہے، حضرت حسن کے ذریعے سے ختم ہوا۔ حضرت حسن جنت کے جوانوں کے سردار، حضرت حسن اور حسین کے بارے میں حضور کا فرمان ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، ہر جمعے کے خطبے میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ان کی تعریف اور توصیف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جن کے والد علی ہوں، جن کی والدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ ہوں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں کہا ایسا شخص ہے یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اتنی بڑی ڈگری، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، خود جنتی نوجوانوں کے سردار، اور اپنی شکل صورت میں حضور کی شبیہ اور مثل، اور حضور کہہ رہے ہیں سردار، اس دنیا میں سردار میرا یہ بیٹا ان ابنی ھذا سید، اور جنت میں نوجوانوں کے سردار، دنیا آخرت کی سرداریاں جن کے پاس ہیں۔ خدا کی قسم نبی کے صحابہ کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں جن کی تعریفیں اللہ نے کی ہیں، جن کی شان میں قرآن رتب اللسان ہے، جن کی تعریف و توصیف اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ ان جیسا خوش نصیب اور خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جن کو جنتوں کی سرداریاں ملی ہیں، دنیا کی ساری عظمتیں رفعتیں صحابہ کی شان کے مناسب ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کی زبان صحابہ کی گستاخی کرے، یہ بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس بدقسمتی سے، اس بد نصیبی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ نے جو حضور سے محبت کی وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیارے آقا کی شفاعت اور صحابہ کی سفارش ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com